بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اب ہم کتاب اقتباس از نہج البلاغہ کا پارٹ نمبر 2 پڑھیں گے۔ مسند قضا پر بیٹھنے والے نااہلوں کی مذمت، خطبہ نمبر 17۔ ان لوگوں کے بارے میں جو امت کے فیصلے چکانے کے لیے مسند قضا پر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ وہ اس کے اہل نہیں ہوتے۔ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ خدا کے نزدیک مبغوض وہ شخص ہے، ایک وہ جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہو، یعنی اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے اپنی توفیق سلب کر لی، جس کے بعد وہ سیدھی راہ سے ہٹا ہوا بدعت کی باتوں پر فریفتہ اور گمراہی کی تبلیغ پر مٹا ہوا ہے۔ وہ اپنے ہوا خواہوں کے لیے فتنہ اور سابقہ لوگوں کی ہدایت سے برگزشتہ ہے۔ وہ تمام ان لوگوں کے لیے جو اس کی زندگی میں یا اس کی موت کے بعد اس کی پیروی کریں گمراہ کرنے والا ہے۔ وہ دوسروں کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے اور خود اپنی خطاؤں میں جکڑا ہوا ہے، اور دوسرا شخص وہ ہے جس نے جہالت کی باتوں کو ادھر ادھر سے بٹور لیا ہے۔ وہ امت کے جاہل افراد میں دوڑ دھوپ کرتا ہے اور فطروں کی تاریکیوں میں غافل و مدہوش پڑا رہتا ہے، اور امن و آشتی کے فائدوں سے آنکھ بند کر لیتا ہے۔ چند انسانی شکل و صورت سے ملتے جلتے لوگوں نے اسے عالم کا لقب دے رکھا ہے، حالانکہ وہ عالم نہیں۔ وہ ایسی بے سود باتوں کے سمیٹنے کے لیے منہ اندھیرے نکل پڑتا ہے جن کا نہ ہونے سے بہتر ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس گندے پانی سے سیراب ہو لیتا ہے اور لا یعنی باتوں کو جمع کر لیتا ہے تو لوگوں میں قاضی بن کے بیٹھ جاتا ہے اور دوسروں پر مشتبہ رہنے والے مسائل کے حل کرنے کا ذمہ لے لیتا ہے۔ اگر کوئی الجھا ہوا مسئلہ اس کے سامنے پیش ہوتا ہے تو اپنی رائے سے اس کے لیے بھرتی کی فرسودہ دلیلیں مہیا کر لیتا ہے اور پھر اس پر یقین بھی کر لیتا ہے۔ اس طرح وہ شہادت کے الجھاؤ میں پھنسا ہوا ہے، جس طرح مکڑی خود ہی اپنے جالے کے اندر۔ وہ خود نہیں جانتا کہ اس نے صحیح حکم دیا ہے یا غلط۔ اگر صحیح بات بھی کہی ہو تو اسے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں غلط نہ ہو، اور غلط جواب ہو تو اسے یہ توقع رہتی ہے کہ شاید یہی صحیح ہو۔ وہ جہالتوں میں بھٹکنے والا جاہل اور اپنی نظر کے دھندلاپن کے ساتھ تاریکیوں میں بھٹکنے والی سواریوں پر سوار ہے، نہ اس سے حقیقت علم کو پرکھا نہ اس کی تہہ تک پہنچا۔ وہ روایات کو اس طرح درہم برہم کرتا ہے جس طرح ہوا سوکھے ہوئے تنکوں کو۔ خدا کی قسم وہ ان مسائل کے حل کرنے کے اہل نہیں جو اس سے پوچھے جاتے ہیں، اور نہ اس منصب کے قابل ہے جو اسے سپرد کیا گیا ہے۔ جس چیز کو وہ نہیں جانتا اس چیز کو وہ کوئی قابل اتنا علمی نہیں قرار دیتا، اور جہاں تک وہ پہنچ سکتا ہے اس کے آگے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا پہنچ سکتا ہے، اور جو بات اس کے سمجھ میں نہیں آتی اسے پی جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی جہالت کو خود جانتا ہے۔ ناحق بہائے ہوئے خون اس کے ناروا فیصلوں کی وجہ سے چیخ رہے ہیں، اور غیر مستحق افراد کو پہنچی ہوئی میراثیں چلا رہی ہیں۔ اللہ ہی سے شکوہ ہے ان لوگوں کا جو جہالت میں جیتے ہیں اور گمراہی میں مر جاتے ہیں۔ ان میں قرآن سے زیادہ کوئی بے قیمت چیز نہیں، جبکہ اسے اس طرح پیش کیا جائے جیسا پیش کرنے کا حق ہے، اور اس قرآن سے زیادہ ان میں کوئی مقبول اور قیمتی چیز نہیں، اس وقت جبکہ اس کی آیتوں کا بے محل استعمال کیا جائے۔ ان کے نزدیک نیکی سے زیادہ کوئی برائی اور برائی سے زیادہ کوئی نیکی نہیں۔ موت کی ہولناکی اور اس سے عبرت اندوزی، خطبہ نمبر 20۔ جن چیزوں کو تمہارے مرنے والوں نے دیکھا ہے اگر تم بھی انہیں دیکھ لیتے تو گھبرا جاتے ہیں اور سراسیمہ مضطرب ہو جاتے اور حق کی بات سنتے اور اس پر عمل کرتے، لیکن جو انہوں نے دیکھا ہے وہ ابھی تم سے پوشیدہ ہے اور قریب ہے کہ وہ پردہ اٹھا دیا جائے۔ اگر تم چشم بینا گوش شنوا رکھتے ہو تو تمہیں سنایا اور دکھایا جا چکا ہے، اور ہدایت کی طلب ہے تو تمہیں ہدایت کی جا چکی ہے۔ میں سچ کہتا ہوں کہ عبرتیں تمہیں بلند آواز سے پکار چکی ہیں،
اور دھمکانے والی چیزوں سے تمہیں دھمکایا جا چکا ہے۔ آسمانی رسولوں فرشتوں کے بعد بشری ہوتے ہیں جو تم تک اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح میری زبان سے جو ہدایت ہو رہی ہے در حقیقت اللہ کا پیغام ہے جو تم تک پہنچ رہا ہے۔ دنیا میں سب بار رہنے کی تعلیم۔ خطبہ نمبر 21۔ تمہاری منزل مقصود تمہارے سامنے ہے، موت کی ساتھ تمہارے عقب میں ہے جو تمہیں آگے کی طرف لے چل رہی ہے۔ ہلکے پھلکے رہو تاکہ آگے بڑھنے والوں کو پا سکو۔ تمہارے اگلوں کو پچھلوں کا انتظار کرایا جا رہا ہے کہ یہ بھی ان تک پہنچ جائیں۔ سید رضی فرماتے ہیں کہ کلام خدا اور رسول کے بعد جس کلام سے بھی ان کلمات کا موازنہ کیا جائے تو حسن و خوبی میں ان کا پلڑا بھاری رہے گا اور ہر حیثیت سے بڑے چڑھے رہیں گے۔ اور آپ کا یہ ارشاد کہ تخففو تدھقو، اس سے بڑھ کر تو کوئی جملہ سننے ہی میں نہیں آیا جس کے الفاظ کم ہیں اور معنی بہت ہیں۔ اللہ اکبر، کتنے اس کلمے کے معنی بلند اور اس حکمت کا چشمہ صاف و شفاف ہے۔ حسد سے باز رہنے اور عزیز و اقارب سے حسن سلوک کے بارے میں خطبہ نمبر 23۔ ہر شخص کے مقسوم میں جو کم یا زیادہ ہوتا ہے اسے لے کر فرمانے قضا آسمان سے زمین پر اس طرح اترتے ہیں جس طرح بارش کے قطرات۔ لہذا اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کے اہل و مال و نفس میں فراوانی اور وسعت پائے تو یہ چیز اس کے لیے کبیدگی کی خاطر کا سبب نہ بنے۔ جب تک کوئی مرد مسلمان کسی ایسی ذلیل حرکت کا مرتکب نہیں ہوتا کہ جو ظاہر ہو جائے تو اس کے تذکرے سے اسے آنکھیں نیچی کرنا پڑیں، اور جس سے ذلیل آدمیوں کی جرت بڑھے ہے وہ اس کامیاب جواری کے مانند جو جوئے کے تیروں کا پاسا پھینک کر پہلے مرحلے پر ہی ایسی جیت کا متوقع ہوتا ہے جس سے اسے فائدہ حاصل ہو اور پہلے نقصان ہو بھی چکا ہو تو وہ دور ہو جائے۔ اسی طرح وہ مسلمان جو بددیانتی سے پاک ہو دو اچھائیوں میں سے ایک کا منتظر رہتا ہے، یا اللہ کی طرف سے بلاوا آ جائے تو اس شکل میں اللہ کے یہاں کی نعمتیں اس کے لیے بہتر ہیں، اور یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی نعمتیں حاصل ہوں تو اس صورت میں اس کے مال بھی ہے، اولاد بھی، اور پھر اس کا دین اور عزت نفس بھی برقرار رہے۔ بے شک مال و اولاد دنیا کی کھیتی اور عمل صالح آخرت کی کشت زار ہے، اور بعض لوگوں کے لیے اللہ ان دونوں چیزوں کو یکجا کر دیتا ہے۔ جتنا اللہ نے ڈرایا ہے اتنا اس سے ڈرتے رہو اور اتنا اس سے خوف کھاؤ کہ تمہیں عذر نہ کرنا پڑے۔ عمل بے ریا کرو، اس لیے کہ جو شخص کسی اور کے لیے عمل کرتا ہے اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہم اللہ سے شہیدوں کی منزلت سے نیکوں کی ہمدمی اور انبیاء کی رفاقت کا سوال کرتے ہیں۔ اے لوگوں، کوئی شخص بھی اگرچہ وہ مالدار ہو اپنے قبیلے والوں اور اس سے امر کے وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اس کی حمایت کریں بے نیاز نہیں ہو سکتا، اور وہی لوگ سب سے زیادہ اس کے پشت پناہ اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والے اور مصیبت پڑنے کی صورت میں اس پر شفیق اور مہربان ہوتے ہیں۔ اللہ جس شخص کا سچا ذکر خیر لوگوں میں برقرار رکھتا ہے تو یہ اس مال سے کہیں بہتر ہے جس کا وہ دوسروں کو وارث بنا جاتا ہے۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، دیکھو تم میں سے اگر کوئی شخص اپنے قریبوں کو فقر و فاقہ میں پائے تو ان کی احتیاج کو اس امداد سے دور کرنے میں پہلو تہی نہ کرے جس کے روکنے سے یہ کچھ بڑھنا جائے گا اور صرف کرنے سے اس میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اپنے قبیلے کی اعانت سے ہاتھ روک لیتا ہے تو اس کا تو ایک ہاتھ رکتا ہے، لیکن وقت پڑنے پر بہت سے ہاتھ اس کی مدد سے رک جاتے ہیں۔ جو شخص نرم خو ہو وہ اپنی قوم کی محبت ہمیشہ باقی رکھ سکتا ہے۔ شریف رضی فرماتے ہیں کہ یہاں پر غفیرہ کے معنی کثرت و زیادتی کے ہیں، اور یہ عربوں کے قول الجہم الغفیر اور الجماع الغفیر ازدحام سے ماخوذ ہے، اور بعض روایتوں میں
غفیر کے بجائے عفو ہے، اور عفو کسی شے کے عمدہ اور منتخب حصے کو کہتے ہیں۔ یوں کہا جاتا ہے یعنی میں نے منتخب اور عمدہ کھانا کھایا، تا آخر کلام کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس جملے کے معنی کتنے حسین اور دلکش ہیں۔ حضرت کی مراد یہ ہے کہ جو شخص اپنے قبیلے سے حسن سلوک نہیں کرتا تو اس نے ایک ہی ہاتھ کی منفیت کو روکا، لیکن جب ان کی امداد کی ضرورت پڑے گی اور ان کی ہمدردی و اعانت کے لیے لاچار اور مستر ہوگا تو وہ ان کے بہت سے بڑھنے والے ہاتھوں اور اٹھنے والے قدموں کی ہمدردیوں اور چارہ سازیوں سے محروم رہے گا۔ نفسانی خواہشوں اور لمبی امیدوں کے متعلق فرمایا، خطبہ نمبر 42: اے لوگو، مجھے تمہارے بارے میں سب سے زیادہ دو باتوں کا ڈر ہے، ایک خواہشوں کی پیروی اور دوسرے امیدوں کا پھیلاؤ۔ خواہشوں کی پیروی وہ چیزیں جو حق سے روک دیتی ہے، اور امیدوں کا پھیلاؤ آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا تیزی سے جا رہی ہے اور اس میں سے کچھ باقی نہیں رہ گیا ہے، مگر اتنا ہے کہ جیسے کوئی انڈیلنے والا برتن کو انڈیلے تو اس میں کچھ تری باقی رہ جاتی ہے، اور آخرت ادھر کا رخ لیے ہوئے آ رہی ہے، اور دنیا و آخرت ہر ایک والے خاص آدمی ہوتے ہیں۔ تو تم فرزند آخرت بنو اور ابنائے دنیا نہ بنو، اس لیے کہ ہر بیٹا روز قیامت اپنی ماں سے منسلک ہوگا۔ آج عمل کا دن ہے اور حساب نہیں ہے، اور کل حساب کا دن ہوگا، عمل نہ ہو سکے گا۔ علامہ رضی کہتے ہیں الجزا کے معنی تیز رو کے ہیں، اور بعض نے الجزا روایت کیا ہے۔ اس روایت کی بنا پر معنی یہ ہوں گے کہ دنیا کی لذتوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ دنیا کے زوال و فنا اور آخرت کے ثواب و عطا کے متعلق فرمایا، خطبہ نمبر 52: دنیا اپنا دامن سمیٹ رہی ہے اور اس نے اپنے رخصت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی جانی پہچانی ہوئی چیزیں اجنبی ہو گئیں اور وہ تیزی کے ساتھ پیچھے ہٹ رہی ہیں اور اپنے رہنے والوں کو فنا کی طرف بڑھا رہی ہیں اور اپنے پڑوس میں بسنے والوں کو موت کی طرف دھکیل رہی ہیں۔ اس کے شیریں مزے تلخ اور صاف و شفاف لمحے مقدر ہو گئے ہیں۔ دنیا سے بس اتنا باقی رہ گیا جتنا برتن میں تھوڑا سا بچایا پانی یا نپا تلا ہوا جو رہے آپ کے پیاسا اگر اسے پیے تو اس کی پیاس نہ بجھے۔ خدا کے بندو، اس دائرے دنیا سے کہ جس کے رہنے والوں کے لیے زوال امر مسلم ہے، نکلنے کا تہیہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ آرزویں تم پر غالب آ جائیں اور اس چند روزہ زندگی کی مدت کو دراز سمجھ بیٹھو۔ خدا کی قسم، اگر تم ان اونٹیوں کی طرح فریاد کرو جو اپنے بچوں کو کھو چکی ہوں، اور ان کبوتروں کی طرح نالہ و فغاں کرو جو اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گئے ہوں، اور ان گوشہ نشین راہبوں کی طرح چلاؤ جو گھر بار چھوڑ چکے ہوں اور مال اور اولاد سے بھی اپنا ہاتھ اٹھا لو، اس غرض سے کہ تمہیں بارگاہ الہی میں تقرب حاصل ہو، درجے کی بلندی کے ساتھ اس کے ہاں، یا ان گناہوں کے معاف ہونے کے ساتھ جو صحیفہ اعمال میں درج ہیں اور کرامت کاتبین کو یاد ہیں، تو وہ تمام بے ادبی اور نالہ و فریاد اس ثواب کے لحاظ سے جس کا میں تمہارے لیے امیدوار ہوں اور اس عقاب کے اعتبار سے جس کا مجھے تمہارے لیے خوف و اندیشہ ہے، بہت ہی کم ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر تمہارے دل بالکل پگھل جائیں اور تمہاری آنکھیں امید و بیم سے خون بہانے لگیں اور پھر رہتی دنیا تک اسی حالت میں جیتے بھی رہو، تو بھی تمہارے اعمال اگرچہ تم نے کوئی کسر نہ اٹھا رکھی ہو، اس کی نعمات عظیم کی بخشش اور ایمان کی طرف رہنمائی کا بدلہ نہیں اتار سکتے۔ دنیا کی بے ثباتی کا تذکرہ، خطبہ نمبر 61: تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ اس کے عواقب سے بچاؤ کا ساز و سامان اسی میں رہ کر کیا جا سکتا ہے، اور کسی ایسے کام سے جو صرف اسی دنیا کی خاطر کیا جائے نجات نہیں مل سکتی۔ لوگ اسی دنیا میں آزمائش میں ڈالے گئے ہیں، لوگوں نے اسی دنیا سے جو دنیا کے لیے حاصل گئی ہے
حاصل کیا ہوگا اسی سے الگ کر دیے جائیں گے اور اس پر ان سے حساب لیا جائے گا، اور جو اس دنیا سے آخرت کے لیے کمایا ہوگا اسے آگے پہنچ کر پا لیں گے اور اسی میں رہیں سہیں گے۔ دنیا عقل مندوں کے نزدیک ایک بڑھتا ہوا سایہ ہے جسے ابھی بڑھا ہوا پھیلا ہوا دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ گھٹ کر اور سمٹ کر رہ گیا۔ دنیا کے زوال و فنا کے سلسلے میں فرمایا، خطبہ نمبر 62۔ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور موت سے پہلے اپنے اعمال کا ذخیرہ فراہم کر لو، اور دنیا کی فانی چیزیں دے کر باقی رہنے والی چیزیں خرید لو۔ چلنے کا سامان کرو کیونکہ تمہیں تیزی سے لے جایا جا رہا ہے، اور موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ کیونکہ تمہارے سروں پر منڈلا رہی ہے۔ تمہیں ایسے لوگ ہونا چاہیے جنہیں پکارا گیا تو وہ جاگ اٹھے، اور یہ جان لینے پر کہ دنیا ان کا گھر نہیں ہے اسے آخرت سے بدل لیا ہو، اس لیے کہ اللہ نے تمہیں بیکار پیدا نہیں کیا اور نہ اس نے تمہیں بے قید و بند چھوڑ دیا ہے۔ موت تمہاری راہ میں حائل ہے، اس کے آتے ہی تمہارے لیے جنت ہے یا دوزخ ہے۔ وہ مدت حیات جسے ہر گزرنے والا لحظہ کم کر رہا ہو اور ہر ساتھ اس کی عمارت کو ڈھا رہی ہو، کمی سمجھی جانے کے لائق ہے۔ اور وہ مسافر جسے ہر نیا دن اور ہر نئی رات لگاتار کھینچے لیے جا رہے ہوں، اس کا منزل تک پہنچنا جلد ہی سمجھنا چاہیے۔ اور وہ عازم سفر جس کے سامنے ہمیشہ کی کامرانی یا ناکامی کا سوال ہے، اس کو اچھے سے اچھا زاد مہیا کرنے کی ضرورت ہے۔ لہٰذا اس دنیا میں رہتے ہوئے اس سے اتنا توشہ آخرت لے لو جس کے ذریعے کل اپنے نفسوں کو بچا سکو، جس کی صورت یہ کہ بندہ اپنے اللہ سے ڈرے، اپنے نفس کے ساتھ خیر خواہی کرے، مرنے سے پہلے توبہ کرے، اپنی خواہشوں پر قابو رکھے کیونکہ موت اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے اور امیدیں فریب دینے والی ہیں، اور شیطان اس پر چھایا ہوا ہے جو گناہوں کو سیج کر اس کے سامنے لاتا ہے کہ وہ اس میں مبتلا ہو، اور توبہ کی ڈھارس بندھاتا رہتا ہے کہ وہ اسے تعویق میں ڈالتا رہے، یہاں تک کہ موت غفلت و بے خبری کی حالت میں اس پر اچانک ٹوٹ پڑتی ہے۔ واہ حسرتا کہ اس غافل و بے خبر کی مدت حیات ہی اس کے خلاف ایک حجت بن جائے اور اس کی زندگی کا انجام بدبختی کی صورت میں ہو۔ ہم اللہ سبحانہ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اور تمہیں ایسا کر دے کہ دنیا کی نعمتیں سرکش و متمردر نہ بنا سکیں، اور کسی منزل پر اطاعت پروردگار سے درماندہ و عاجز نہ ہو، اور مرنے کے بعد نہ شرمساری اٹھانا پڑے اور نہ رنج و غم سہنا پڑے۔ صفات باری کا تذکرہ، خطبہ نمبر 63۔ تمام حمد اس اللہ کے لیے کہ جس کی ایک صفت سے دوسری صفت کو تقدم نہیں کہ وہ آخر ہونے سے پہلے اول اور ظاہر ہونے سے پہلے باطن رہا ہو۔ اللہ کے علاوہ جسے بھی ایک کہا جائے گا وہ قلت و کمی میں ہوگا، اس کے سوا ہر باعزت ذلیل اور ہر قوی کمزور و عاجز، اور ہر مالک مملوک، اور ہر جاننے والا سیکھنے والے کی منزل میں ہے۔ اس کے علاوہ ہر قدرت و تسلط والا کبھی قادر ہوتا ہے اور کبھی عاجز، اور اس کے علاوہ ہر سننے والا خفیف آوازوں کے سننے سے قاصر ہوتا ہے، اور بڑی آوازیں اپنی گونج سے اسے بہرا کر دیتی ہیں، اور دور کی آوازیں اس تک پہنچتی نہیں ہیں، اور اس کے ماں سوا ہر دیکھنے والا مخفی رنگوں اور لطیف جسموں کے دیکھنے سے نابینا ہوتا ہے۔ کوئی ظاہر اس کے علاوہ باطن نہیں ہو سکتا، اور کوئی باطن اس کے سوا ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اس نے اپنی کسی مخلوق کو اس لیے پیدا نہیں کیا کہ وہ اپنے اقتدار کی بنیادوں کو مستحکم کرے۔ یہ زمانے کے عواقب و نتائج سے اسے کوئی خطرہ تھا، یا کسی برابر والے کے حملہ آور ہونے، یا کثرت کو اترانے والے شریک، یا بلندی میں ٹکرانے والے مد مقابل کے خلاف اسے مدد حاصل کرنا تھی، بلکہ یہ ساری مخلوق اسی کے قبضے میں ہے اور سب اس کے عاجز و ناتوان بندے ہیں۔ وہ دوسری چیزوں میں سمایا ہوا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان کے اندر ہے، اور نہ ان چیزوں سے دور ہے کہ یہ کہا جائے کہ وہ ان چیزوں سے الگ ہے۔
ایجاد خلق اور تدبیر عالم نے اسے خستہ و درماندہ نہیں کیا، اور نہ ہی حسب منشا چیزوں کے پیدا کرنے سے اسے دامن گیر ہوا ہے، اور نہ اسے اپنے فیصلوں اور اندازوں میں شبہ لاحق ہوا ہے، بلکہ اس کے فیصلے مضبوط، علم محکم اور احکام قطعی ہیں۔ مصیبت کے وقت بھی اس کی آس رہتی ہے اور نعمت کے وقت بھی اس کا ڈر لگا رہتا ہے۔ امت کے مختلف گروہوں میں بٹ جانے کے متعلق فرمایا، خطبہ نمبر 86، اللہ نے زمانے کے کسی سرکش کی گردن نہیں توڑی جب تک کہ اسے مہلت و فراغت نہیں عطا کر دی، اور کسی امت کی ہڈی کو نہیں جوڑا جب تک اسے شدت و سختی اور ابتلاء و آزمائش میں ڈال نہیں لیا۔ جو مصیبتیں تمہیں پیش آنے والی اور جن سختیوں سے تم گزر چکے ہو، ان سے کم بھی عبرت اندوزی کے لیے کافی ہیں۔ ہر صاحب دل و عاقل نہیں ہوتا، اور نہ ہر کان رکھنے والا گوش شنوا، اور نہ ہر آنکھ والا چشم بینا رکھتا ہے۔ مجھے حیرت ہے، اور کیوں نہ حیرت ہو، ان فرقوں کی خطاؤں پر جنہوں نے اپنے دین کی حجتوں میں اختلاف پیدا کر رکھا ہے، جو نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہیں، نہ وسیع کے عمل کی پیروی کرتے ہیں، نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، نہ عیب سے دامن بچاتے ہیں۔ مشکوک و مشتبہ چیزوں پر ان کا عمل ہے، اور اپنی خواہشوں کی راہ پر چلتے پھرتے ہیں۔ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں ان کے نزدیک بس وہ اچھی ہے، جس بات کو وہ برا جانے ان کے نزدیک بس وہ بری ہے۔ مشکل گتھیوں کو سلجھانے کے لیے اپنے نفسوں پر اعتماد کر لیا ہے، اور مشتبہ چیزوں میں اپنی رائے پر بھروسہ کر لیتے ہیں۔ گویا ان میں سے ہر شخص خود ہی اپنا امام ہے، اور اس نے جو اپنے مقام پر اپنی رائے سے طے کر لیا، اس کے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ اسے قابل اطمینان وسیلوں اور مضبوط ذریعوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ بعثت سے قبل دنیا کی حالت، خطبہ نمبر 87، اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھیجا جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ رکا ہوا تھا، اور ساری امتیں مدت سے پڑی سو رہی تھیں، فتنے سر اٹھا رہے تھے، سب چیزوں کا شرازہ بکھرا ہوا تھا، جنگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، دنیا بے نقاب و بے رونق تھی، اور اس کی فریب کاریاں کھلی ہوئی تھیں۔ اس وقت اس کے پتوں میں زردی دوڑی ہوئی تھی، اور پھلوں سے نا امیدی تھی، پانی زمین میں طے نشین ہو چکا تھا، ہدایت کے مینار مٹ گئے تھے، ہلاکت و گمراہی کے پرچم کھلے ہوئے تھے، اور دنیا والوں کے سامنے کڑے تیوروں اور تیوری چڑھائے ہوئے نظر آ رہی تھی۔ اس کا پھل فتنہ تھا، اور اس کی غذا مردار تھی۔ اندر کا لباس خوف اور باہر کا پہناوا تلوار تھا۔ خدا کے بندو، عبرت حاصل کرو اور ان بدعمالیوں کو یاد کرو جن کے نتائج میں تمہارے باپ بھائی جکڑے ہوئے ہیں، اور جن پر ان سے حساب ہونے والا ہے۔ مجھے اپنی زندگی کی قسم، تمہارا زمانہ ان کے زمانے سے زیادہ پیچھے نہیں ہے، اور نہ تمہارے اور ان کے درمیان صدیوں اور زمانوں کا فاصلہ ہے۔ ابھی تم اس دن سے زیادہ دور نہیں ہوئے کہ جب ان کی صلبوں میں تھے۔ خدا کی قسم، جو باتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کانوں تک پہنچائیں، وہی باتیں میں تمہیں آج سنا رہا ہوں، اور جتنا انہیں سنایا گیا تھا اس سے کچھ کم تمہیں نہیں سنایا جا رہا ہے۔ اور جس طرح اس وقت ان کی آنکھیں کھولی گئی تھی اور دل بنائے گئے تھے، ویسی ہی آنکھیں اور ویسے ہی دل اس وقت تمہیں دیے گئے ہیں۔ خدا کی قسم، ان کے بعد تمہیں کوئی ایسی نئی چیز نہیں بتائی گئی ہے جس سے وہ ناآشنا رہے ہوں، اور کوئی خاص چیز نہیں دی گئی ہے جس سے وہ محروم تھے۔ ہاں، ایک ایسی مصیبت تمہیں پیش آ گئی ہے جو اس اونٹنی کی مانند ہے جس کی نکیل جھول رہی اور تنگ ڈھیلا پڑ گیا ہے، جو کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھائے گی۔ دیکھو، ان فریب خوردہ لوگوں کے ٹھاٹ باٹ تمہیں ورغلا نہ دیں، اس لیے کہ یہ ایک پھیلا ہوا سایہ ہے جس کا وقت محدود ہے۔ صفات باری اور پند و موضوعیت کے سلسلے میں فرمایا، خطبہ نمبر 88، تمام حمد اس اللہ کے لیے جو نظر آئے بغیر جانا پہچانا ہوا ہے، اور سوچ بچار میں پڑے
بغیر پیدا کرنے والا اور اس وقت بھی دائم و برقرار تھا، جبکہ نہ برجوں والا آسمان تھا، نہ بلند دروازوں والے حجاب تھے، نہ اندھیری راتیں، نہ ٹھہرا ہوا سمندر، نہ لمبے چوڑے راستوں والے پہاڑ، نہ آڑی ترچھی پہاڑی راہیں، اور نہ یہ بچھے ہوئے فرشوں والی زمین، نہ قزبل رکھنے والی مخلوق تھی۔ وہی مخلوقات کو پیدا کرنے والا اور اس کا وارث ہے، اور کائنات کا معبود اور ان کا رازق ہے۔ سورج اور چاند اس کی منشا کے مطابق ایک ڈھیرے پر بڑھے جانے کی سرتوڑ کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، جو ہر نئی چیز کو فرسودہ اور دور کی چیزوں کو قریب کر دیتے ہیں۔ اس نے سب کو روزی بانٹ رکھی، وہ سب کے عمل و کردار اور سانسوں کے شمار تک کو جانتا ہے۔ وہ چوری چھپے نظروں اور سینے کی مخفی نیتوں اور صلب میں ان کے ٹھکانوں اور شکم میں ان کے سونپے جانے کی جگہوں کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ ان کی عمریں اپنی حدود انتہا کو پہنچ جائیں۔ وہ ایسی ذات ہے کہ رحمت کی وسعتوں کے باوجود اس کا عذاب دشمنوں پر سخت ہے، اور عذاب کی سختیوں کے باوجود دوستوں کے لیے اس کی رحمت وسیع ہے۔ جو اسے دبانا چاہے اس پر قابو پا لینے والا، اور جو اس سے ٹکر لینا چاہے اسے تباہ و برباد کرنے والا، اور جو اس کی مخالفت کرے اسے رسوا و ذلیل کرنے والا، اور جو اس سے دشمنی برتے اس پر غلبہ پانے والا ہے۔ جو اس پر بھروسہ کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور جو کوئی اس سے مانگتا ہے وہ اسے دے دیتا ہے، اور اسے جو قرضہ دے دیتا ہے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ اسے ادا کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اسے بدلہ دیتا ہے۔ اللہ کے بندوں، اپنے نفسوں کو تولے جانے سے پہلے تول لو، اور محاسبہ کیے جانے سے پہلے خود اپنا محاسبہ کر لو۔ گلے کا پھندا تنگ ہونے سے پہلے سانس لے لو، اور سختی کے ساتھ ہکائے جانے سے پہلے مطیع و فرما بردار بن جاؤ۔ اور یاد رکھو کہ جسے اپنے نفس کے لیے یہ توفیق نہ ہو کہ وہ خود اپنے آپ کو واعظ و پند کرے اور برائیوں پر متنبع کر دے، تو پھر کسی اور کی بھی پندو تو بیخ اس پر اثر نہیں کر سکتی۔ ترک دنیا اور نیرنگی عالم کے سلسلے میں فرمایا، خطبہ نمبر 97، جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور جو ہوگا اس کے مقابلے میں اس سے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح اس سے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں، اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ کے بندوں، میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے، اور وہ تمہارے جسموں کو کونا و بوسیدہ بنانے والی ہے، حالانکہ تم اسے تر و تازہ رکھنے ہی کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری اور اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے چند مسافر کسی راہ پر چلیں اور چلتے ہی منزل طے کر لیں اور کسی بلند نشان کا قصد کریں اور فوراً وہاں تک پہنچ جائیں۔ کتنا ہی تھوڑا وقفہ ہے اس گھوڑا دوڑانے والے کا کہ جو اسے دوڑا کر انتہا کی منزل تک پہنچ جائے، اور اس شخص کی بقا کیا ہے جس کے لیے ایک ایسا دن ہوگا جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اور دنیا میں ایک تیز گام طلب کرنے والا اسے ہکار رہا ہو یہاں تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سربلندی کی خواہش نہ کرو، اور نہ اس کی آرائشوں اور نعمتوں پر خوش ہو، اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے صبری سے چیخنے چلانے لگو، اس لیے کہ اس کی عزت و فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں، اور اس کی آرائش اور نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں۔ اس کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی۔ اس کی ہر مدت کا نتیجہ اختتام، اور ہر ایک نتیجے کا اور ہر زندہ کا انجام فنا ہونا ہے۔ کیا پہلے لوگوں کے واقعات میں تمہارے لیے کافی تنبیہ کا سامان نہیں، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے حالات میں تمہارے لیے عبرت اور بصیرت نہیں؟ اگر تم سمجھو، کیا تم گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پلٹ کر نہیں آتے، اور ان کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے؟ تم دنیا والوں پر نظر نہیں کرتے کہ جو مختلف حالتوں میں صبح و شام کرتے ہیں؟ کہیں کوئی میت ہے جس پر رویا جا رہا ہے، اور کہیں کسی کو تعزیت دی جا رہی ہے، اور کوئی عاجز و زمین گیر مبتلائے مرض ہے، اور کوئی عیادت کرنے والا عیادت کر رہا ہے۔ کہیں کوئی دم توڑ رہا ہے، کوئی دنیا تلاش کرتا پھرتا ہے، اور موت اسے تلاش کر رہی ہے،
اور کوئی غفلت میں پڑا ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں ہے۔ گزر جانے والے نقش قدم پر ہی باقی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ بدعمالیوں کے ارتکاب کے وقت ذرا موت کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جو تمام نعمتوں کو مٹا دینے والی اور تمام نفسانی مزوں کو کرکرا کر دینے والی ہے۔ اللہ کے واجب الادا حقوق ادا کرنے اور اس کی ان گنت نعمتوں اور لاتعداد احسانوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس سے مدد مانگتے رہو۔ اپنی سیرت و کردار اور اہل بیت کی عظمت کے سلسلے میں فرمایا، خطبہ نمبر 98، اس اللہ کے لیے حمد و ثنا جو مخلوقات میں اپنا دامن فضل پھیلائے ہوئے اور اپنا دست کرم بڑھائے ہوئے ہم تمام امور میں اس کی حمد کرتے ہیں اور اس کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے میں اس سے مدد مانگتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عبد اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہیں اللہ نے اپنا امر واضح کر کے سنانے اور اپنا ذکر زبان پر لانے کے لیے بھیجا۔ آپ نے امانت داری کے ساتھ اسے پہنچایا اور راہ راست پر برقرار رہتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم میں حق کا وہ پرچم چھوڑ گئے کہ جو اس سے آگے بڑھے گا وہ دین سے نکل جائے گا، اور جو پیچھے رہ جائے گا وہ مٹ جائے گا، اور جو اس سے چمٹا رہے گا وہ حق کے ساتھ رہے گا۔ اس پرچم کی طرف رہنمائی کرنے والا وہ ہے جو بات کہنے میں جلد بازی نہیں کرتا اور پوری طرح غور کرنے کے لیے اپنے اقدام میں تاخیر کرتا ہے، اور جب کسی امر کو لے کر کھڑا ہو جائے تو پھر تیز گام ہے۔ جب تم اس کے سامنے گردنیں خم کر دو گے اور اس کی عظمت و جلالت کے پیش نظر اس کی طرف انگلیوں کے اشارے کرنے لگو گے تو اسے موت آ جائے گی اور اسے لے جائے گی، اور پھر جب تک اللہ چاہے تم انتظار میں ٹھہرے رہو گے، یہاں تک کہ اللہ اس شخص کو ظاہر کرے جو تمہیں ایک جگہ پر جمع کرے اور تمہاری شیرازہ بندی کرے۔ جو کچھ ہونے والا نہیں ہے اس کی لالچ نہ کرو، اور بہت ممکن ہے کہ گزشتہ صورتحال کا ایک قدم اکھڑ گیا ہو اور دوسرا قدم جمع ہوا ہو، اور پھر کوئی ایسی صورت ہو کہ دونوں قدم جم ہی جائیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے ستاروں کے مانند ہے، جو جب ایک ڈوبتا ہے تو دوسرا ابھرتا ہے۔ گویا تم پر اللہ کی نعمتیں مکمل ہو گئی ہیں، اور جس کی تم آس لگائے بیٹھے تھے وہ اللہ نے تمہیں دکھا دیا ہے۔ زہد و تقوی اور اہل دنیا کی حالت کے متعلق فرمایا، خطبہ نمبر 101، دنیا کو زہد اختیار کرنے والوں اور اس سے پہلو بچانے والوں کی نظر سے دیکھو۔ خدا کی قسم وہ جلدی اپنے رہنے سہنے والوں کو اپنے سے الگ کر دے گی، اور امن و خوشحالی میں بسر کرنے والوں کو رنج و اندوہ میں ڈال دے گی، اور جو چیز اس میں کی منہ موڑ کر پیٹ پھرا لے وہ واپس نہیں آیا کرتی، اور آنے والی چیز کا کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ اس کی راہ دیکھی جائے۔ اس کی مسرتیں رنج میں سمو دی گئی ہیں، اور جو جوانمردوں کی ہمت و طاقت اس میں کمزوری و توانائی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ دیکھو دنیا کو خوش کر دینے والی چیزوں کو زیادتی تمہیں مغرور نہ بنا دے، اس لیے کہ جو چیزیں تمہارا ساتھ دیں گی وہ بہت کم ہے۔ خدا اس شخص پر رحم کرے جو سوچ بچار سے عبرت اور عبرت سے بصیرت حاصل کرے۔ دنیا کی ساری موجود چیزیں معدوم ہو جائیں گی، گویا کہ وہ موجود تھیں ہی نہیں، اور آخرت میں پیش آنے والی چیزیں جلدی موجود ہو جائیں گی، گویا کہ وہ ابھی سے موجود ہیں۔ ہر شمار میں آنے والی چیز ختم ہو جایا کرتی ہے، اور جس کی آمد کا انتظار ہو اسے آیا ہی جانو، اور ہر آنے جانے والے کو نزدیک اور پہچانا ہوا سمجھو۔ اس خطبے کا ایک جز یہ ہے، عالم وہ ہے جو اپنا مرتبہ شناس ہو، اور انسان کی جہالت اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ وہ اپنی قدر و منزلت نہ پہچانے۔
لوگوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اللہ کو وہ بندہ ہے جسے اللہ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا ہے، اس طرح کہ وہ سیدھے راستے سے ہٹا ہوا اور بغیر رہنما کے چلنے والا ہے۔ اگر اسے دنیا کی کھیتی بونے کے لیے بلایا جاتا ہے تو وہ سرگرمی دکھاتا ہے، اور آخرت کی کھیتی بونے کے لیے کہا جاتا ہے تو وہ کاہلی کرنے لگتا ہے۔ گویا جس چیز کے لیے اس نے سرگرمی دکھائی ہے وہ تو ضروری تھی، اور جس میں سستی و کوتاہی کی وہ اس سے ساقط تھی۔ اسی خطبے کا ایک جز یہ ہے، وہ زمانہ ایسا ہوگا جس میں وہ خوابیدہ مومن ہی بچ کر نکل سکے گا، جو سامنے آنے پر جانا پہچانا نہ جائے اور نگاہ سے اوجھل ہونے پر اسے ڈھونڈا نہ جائے۔ یہی لوگ تو ہدایت کے جگمگاتے چراغ اور شب پیمائے میں روشن نشان ہیں، نہ وہ ادھر ادھر کچھ لگاتے پھرتے ہیں، نہ لوگوں کی برائیاں اچھالتے ہیں اور نہ ان کے راز فاش کرتے ہیں۔ اللہ انہی لوگوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے اور ان سے اپنے عذاب کی سختیاں دور کر رکھے گا۔ اے لوگو، وہ زمانہ تمہارے سامنے آنے والا ہے کہ جس میں اسلام کو اس طرح اوندا کر دیا جائے گا جس طرح برتن کو ان چیزوں سمیت جو اس میں ہو الٹ دیا جائے۔ اے لوگو، اللہ نے تمہیں اس امر سے محفوظ رکھا ہے کہ وہ تم پر ظلم کرے، مگر اس سے پناہ نہیں کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالے۔ اس بزرگ و برتر کہنے والے کا ارشاد ہے، اس میں ہماری بہت سی نشانیاں ہیں اور ہم تو بس ان کا امتحان لیا کرتے ہیں۔ سید رضی فرماتے ہیں، حضرت کے ارشاد میں خوابیدہ سے مراد وہ شخص ہے کہ جو گمنام اور بے شرر ہو، اور مساح کی جمع اور مساح اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو لوگوں میں فتنہ و شر پھیلاتا رہے اور لگائی بجائی کرتا رہے، اور مزایا کی جمع ہے، اور مزایا سے اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کی برائی سنے تو اسے اچھالے اور اعلانیہ بیان کرے، اور بزور کی جمع ہے، اور بزورہ اسے کہتے ہیں جو احمق اور اول فول بکنے والا ہو۔